اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اول ہم ثنا الہی جو مالک ہر ہردا اس دا نام جتارن والا کسے میدان نہیں ہردا لکھ درود تے سلام اس پاک پیغمبر دی ذات اتے جن دے واسطے اے کائنات بنائی گئی ہے۔ سونا ہے او سونے ساریاں تو جنوں آکھیا آپ خدا سونا اوندا نام سونا اوندا شان سونا سونا بہوں سونا بے بہا سونا۔ ناظرین، پروگرام آواز حق کے ساتھ آپ کا ہوسٹ محمد افضل حاضر ہے۔ آج کا ہمارا موضوع سخن ہے وحدانیت، یا آپ یہ کہہ لیں کہ معرفت خداوندی، جس کے لیے ہم نے دو پرکار شخصیات کو دعوت دی ہے۔ اسلام آباد سے ان کا تعلق ہے۔ پہلی شخصیت ہیں مخدوم سید نزاکت حسین شاہ صاحب کاظمی، جو کہ سجادہ نشین ہیں بری امام سرکار کاظمی کے، اور دوسری شخصیت ہیں سید علامہ سجاد نقوی صاحب، جو کہ خطیب ہیں دربار امام بری سرکار کے اور رویت حلال کمیٹی کے ممبر بھی ہیں۔ تو آئیں ان سے معلومات لیتے ہیں اور ان سے بات چیت کرتے ہیں۔ السلام علیکم شاہ صاحب، کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم۔ شاہ صاحب بتائیے گا کہ اولیاء کرام نے دین اسلام کی تبلیغ کیسے کی اور اللہ تعالیٰ کا تعارف کس طرح کروایا، اور جتنے بھی اولیاء کرام ہیں انہوں نے کتنی محنت سے اس دین کو یہاں تک پہنچایا، اور وہاں اولیاء کرام کے مزارات پہ لنگر کا کیا معاملہ ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہ جی فقراء کی جو یہ تعلیم ہے وحدانیت کی، وہ اس طرح کے فقیر نے مذہبوں سے ہٹ کے انسانیت کی تبلیغ کی ہے۔ انسانیت یہ نہیں دیکھتی کہ کون سے مسلک سے ہے انسان، کون سے مسلک سے نہیں ہے، وہ بات کرتے ہیں انسانیت کی۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں حضور نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 40 سالہ دور میں جب نبوت کا اعلان نہیں کیا تو اپنے کردار سے بتایا کہ دین کیا ہے، اپنی اصولہ۔ تو رہی بات فقیر کی، فقیر انسانیت سے ہی پیار کرتا ہے۔ فقیر جو ہے وہ مذہبوں سے، حالانکہ یہ نہیں کہ فقیر جو ہے وہ اسلام سے دور ہے، فقیر عین اسلام ہے، فقیر اسلام سے دور نہیں ہے، لیکن مسلک کے طور پہ وہ نہیں ہوتا۔ مسلک کہ وہ انسانیت سے پیار کرتا ہے، انسان ہی۔ آپ دیکھیں کہ ہمارے جو آبا و اجداد ان کے پاس ہندو، سکھ، مسلم، عیسائی سب لوگ آتے تھے، پھر انہیں اپنے کردار سے انہیں بتایا کہ اللہ کی وحدانیت یہ ہے، رسول کی رسالت کیا ہے، اپنی طرف پاک کا مقام کیا ہے۔ اس سے نہیں، یہ اس سے ہٹ کے بات ہوئی ہے کہ ہم مسلمان ہیں، یا اس طرح سے بات نہیں ہوئی۔ دین اور یہ طریقہ جو ہے وہ فقیر کا ہی اس طریقہ، وہ ایسے میری گزارش یہ ہے جی کہ فقیر درویش نے اس پہ انسانیت پہ کام کیا ہے، اسلام پہ کام کیا ہے، لیکن آج جو اسلام کی خدمت جس طرح کی جا رہی ہے وہ ٹکڑوں میں بٹ گئے ہیں۔ شیعہ علماء اپنی طرف، باقی اہل سنت اپنی طرف، جتنے بھی مسالک ہیں انہوں نے اپنے اپنے مسلک پہ کام کرنا شروع کر دیا ہے۔ اسلام کی میں سمجھتا ہوں کہ وہ تبلیغ نہیں ہو رہی جس طرح فقیر درویش نے کی ہے۔ فقیر کے لنگر پہ جو لوگ آئے ہیں، وہ عیسائی آیا، سکھ آیا، ہندو آیا، مسلم آیا، وہ جب بھی انہوں نے لنگر کھایا تو انہوں نے دین سے، انسانیت سے پیار کیا، اور یہی چیز ہے کہ فقیر نے بھی انسانیت پہ کام کیا۔ انسان یہ نہیں ہوا کہ جیسے آج کل ہو رہا ہے۔ اس سے مجھے دکھ ہوتا ہے کہ آج اسلام پہ کام نہیں ہو رہا بلکہ مسلک پہ کام ہو رہا ہے۔ حضرت بری امام سرکار یہاں تشریف لائے جی، تو یہ جنگل کا ہے، تمام جنگل ایریا تھا، تو سرکار نے
پوری دنیا میں سرکار نے اپنی جو ہے وہ تبلیغ یہ فخر کے ساتھ نجف میں سرکار حاضری دیا کرتے تھے. رہی بات تبلیغ کی تو اس علاقے میں سب سے زیادہ تبلیغ سرکار نے ہی کی ہے اور یہاں مسلم آبادی ہوئی. رہی لنگر تو سرکار کے دور سے چلا آ رہا ہے اور ہمارے اباؤ یہاں سرکار کا تعلق چکوال سے اور ہم بھی چکوال سے یہاں سرکار کے ساتھ ہی میرے اباؤ اجداد یہاں تشریف لائے ہیں. ابھی ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ سید سجاد نقوی صاحب. السلام علیکم علامہ صاحب. جی وعلیکم السلام. علامہ صاحب بتائیے گا کہ اللہ تعالیٰ پوری کائنات کے خالق ہیں. اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو پیدا کیا تو پوری انسانیت کا کیا فرض بنتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ تک کیسے پہنچیں اور کیسے معرفت حاصل کریں اللہ تعالیٰ کی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سنین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے نہ قسمیں اٹھانے والا بھی قسمیں اٹھا کے کہہ رہا ہے کہ میں نے انسان کی بہترین تخلیق کی، آسن تخلیق کی. جس قدر انسان خوبصورت بن سکتا تھا اسی قدر میں نے اس کی تخلیق کی. اللہ تعالیٰ نے دنیا میں لاکھوں انسان پیدا کیے، اربوں انسان پیدا کیے، اور ہر انسان کا انداز جدا ہے. مسکراہٹ کا انداز جدا ہے، بولنے کا انداز جدا ہے، ناک سے ناک نہیں ملتا، کان سے کان نہیں ملتا، چلنے کا انداز نہیں ملتا. اگر انسان رات کے اندھیرے میں کوئی جا رہا ہے جانے کے انداز سے پہچان لیں گے فلاں جا رہا ہے. فون پہ بات ہو رہی ہے آواز سے پہچان لیں گے کہ یہ فلاں شخص بول رہا ہے. تو اللہ اور بھی اربوں پیدا کرے گا. تو ہر کسی کا مسکراہٹ کا انداز جدا، بولنے کا انداز جدا، چال کا انداز جدا. مگر اللہ تعالیٰ نے 14 معصومین ایسے پیدا کر دیے کہ فرمایا کہ ان کا انداز ایک ہے، گفتگو کا انداز ایک ہے، بولنے کا انداز ایک ہے. بے شک ان کی زندگی میں 40 سال 50 سال جتنا بھی فرق ہے، مگر جو پہلے معصوم نے فرمایا وہ آخری معصوم نے فرمایا. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کی جب تخلیق کی تو حالانکہ یہ وہ خالق ہے کہ جو یہ فرماتا ہے کہ میں کائنات کو جب غیر وجود سے وجود میں لایا تو اس وقت حرکت کی سنسناہٹ میں آواز نے جنم ہی نہیں لیا تھا، کیونکہ ایک خالق تھا مگر اس کی مخلوق نہ تھی. تو اللہ نے جب انسان کی تخلیق کی تو اللہ نے یہی فرمایا کہ دیکھو میں نے کائنات کو بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ کو ایک لفظ استعمال کرنا پڑتا ہے کن فیکون، وہ ہو جائے. بعض فرماتے ہیں وہ کن کہنے کا بھی اسے ضرورت نہیں ہے، تو ویسے ہی جو ارادہ کرتا ہے تو وہ چیز ہو جاتی ہے. اللہ نے کائنات بنانے کے لیے ایک لفظ کن کہتا ہے، فرماتا ہے، کائنات وجود میں آ جاتی ہے. مگر انسان کو جنت کا راستہ دکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ کو 30 پارے اتارنے پڑے کہ جنت کا یہ راستہ ہے. اس طریقے سے اللہ نے، لیکن اللہ نے یہ ایک ضرور فرمایا کہ دیکھیں کہ تمہاری فلاح اسی میں ہے کہ تم تکبر سے دور رہو. اسی لیے حضرت علی فرماتے ہیں کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. اے انسان تو چاروں طرف دیکھ، تو 6 جہات دیکھ، ہر طرف میری نعمتیں جو ہے وہ بکھری پڑی ہیں. لیکن تو اپنے اندر میں اگر دیکھے گا کہ تیری باڈی کے اندر ہارٹ کس طریقے سے کام کر رہا ہے، لیور کس طریقے سے کام کر رہا ہے، کڈنی کس طریقے سے کام کر رہا ہے، تیری باڈی کو بھی میں نے اپنی نعمتوں سے بھر رکھا ہے. اور تو اپنے آپ کو پہچان. جس نے مولا علی فرماتے ہیں کہ جس نے اللہ کو پہچاننا ہو وہ اپنے آپ کو پہچانے. اچھا ہم سوچتے ہیں کہ ہم کس طریقے سے پہچانیں گے؟ ہمارے اندر نعمتیں موجود ہیں. اللہ نے انسان کو بہت سی صلاحیتیں اس باڈی کے اندر دی ہیں. ان صلاحیتوں کو اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کرنے کا نام دین ہے اور رضائے توحید ہے کہ جس حدود پہ اللہ نے جانے سے منع کیا ہے ان صلاحیتوں کو ختم کر دو. جہاں پہ اللہ نے ان صلاحیتوں کو استعمال کرنے کا کہا ہے ان صلاحیتوں کو استعمال کر لیں. ہم اپنے اندر خدا کو تلاش کر سکتے ہیں. اس لیے اس طرح کے
حکم ہوتا ہے کہ اللہ دیکھتا ہے، فرماتا ہے میری آنکھ نہیں ہے، میں سنتا ہوں، میرے کان نہیں ہے، ٹھیک ہے، میں ہر جگہ پہ موجود ہوں، میں حرکت نہیں کرتا، میں حرکت نہیں کرتا، میں ساکن نہیں ہوں۔ تو انسان سوچتا ہے کہ آخر ہے کیا؟ اللہ وہی ہے جو سمجھ میں نہیں آتا، کیونکہ وہ لا محدود ہے، لا انتہا ہے۔ ذہن میں جو گر گیا وہ انتہا کیسے ہوا؟ آ گیا جو سمجھ میں تو پھر خدا کیسے ہوا؟ بے گناہوں میں چلا میں خدا کو ڈھونڈنے، مغفرت بولی ادھر آ، میں گنہگاروں میں ہوں، وہ کرش میں شان رحمت کے دکھائے حشر میں، پکار اٹھا ہر بے گناہ میں گنہگاروں میں ہوں۔ اب انسان اپنے اندر کیسے پہچانتا ہے؟ میں یا آپ رات کو خواب دیکھتے ہیں، آپ اپنے بستر پہ موجود ہوتے ہیں، آپ کی باڈی بھی موجود ہوتی ہے اور آپ کا روح بھی اس کے اندر موجود ہوتی ہے۔ تو رات کو آپ خواب میں دیکھتے ہیں کہ آپ نجف یا بیت اللہ کی زیارت کر رہے ہیں، وہاں پہ آپ کو کوئی دوست جاننے والا مل جاتا ہے، آپ اس کے ساتھ بات کرتے ہیں اور آپ کو معلوم ہوتا ہے صبح سویرے کہ میں نے یہ بات کی تھی۔ اس وقت آپ کی زبان تو بستر پہ تھی، وہاں پہ کون سی زبان تھی کہ جو آپ کی بول رہی تھی؟ دوست آپ سے بات کر رہا تھا، آپ کا کان وہاں پہ سن رہا تھا، جبکہ آپ کی پوری باڈی جو تھی وہ بستر پہ تھی، وہاں پہ آپ کے پاس پاؤں بھی تھے، وہاں پہ آپ کے پاس ہاتھ بھی، پوری باڈی آپ کی تھی، ٹھیک ہے، لیکن آپ وہاں پہ بول بھی رہے تھے، چل بھی رہے تھے۔ تو جس طریقے سے ہم رات کو خواب میں دیکھ کر اپنا ایک جسم لے لیتے ہیں، تو ہم بغیر کان کے وہاں سن بھی رہے ہیں، بغیر بول بھی رہے ہیں، تو اسی طریقے سے توحید کو ہم پہچان سکتے ہیں کہ وہ بھی ہر جگہ پہ جو ہے وہ ہماری باتیں بھی سن سکتی ہے، وہ ہمیں دیکھ بھی سکتا ہے۔ تو لیکن اللہ نے انسان کو تکبر سے بچانے کے لیے انسان کی تخلیق دوسری نسبت تھوڑی سی جدا کی ہے۔ انسان کی ابتدا نجاست، انسان کی انتہا نجاست۔ وہ ایک نجس قطرے سے اللہ نے پیدا کیا تاکہ اس کے اندر تکبر نہ آئے۔ ماں کے رحم کے اندر جو اس نے خوراک دی، وہ خوراک سب جانتے ہیں وہ خوراک کون سی ہے، کہ وہ خوراک جب جو ہے وہ ہر منتھ آتی ہے تو اس میں نماز جو ہے وہ عورت پہ معاف ہوتی ہے، مگر اللہ نے اسے جو ہے وہ ماں کے رحم کے اندر اسے تکبر سے بچانے کے لیے اسے وہ غذا اس کی بنی، مگر اللہ نے اس غذا کو منہ کے ذریعے سے نہیں، ناف کے ذریعے سے دیا، اس لیے کہ اللہ کو معلوم تھا کہ ماں کے رحم کے اندر بھی تیری زبان کو پاک رکھنا یہ توحید کی ذمہ داری ہے۔ جب تو دنیا میں جائے گا تیری زبان پہ اللہ کا اور محمد اور آل محمد کا ذکر ہوگا۔ ماں کے رحم کے اندر اللہ نے زبان کو پاک رکھا، اب دنیا میں جا، اب چاہے اسے شراب پی کے نجس کر لے، غیبت کر کے پلیت کر لے، وہ تیری ذمہ داری ہے۔ یعنی کہ ماں کے رحم کے اندر بھی اس نے انسان کو، پھر انسان جب دنیا سے جاتا ہے، دنیا سے جانے کے بعد اسے جب تک غسل نہیں دیے جاتے، 3 غسل نہیں دیے جاتے، زمین اسے قبول نہیں کرتی۔ کسی بھی نجس چیز کو آپ ہاتھ لگائیں، ہاتھ دھونا واجب، ضروری ہے ہاتھ دھونا، مگر اگر مردہ انسان کو ہاتھ لگائیں تو غسل مس میت واجب۔ یہ اللہ تعالیٰ نے تکبر سے بچنے کے لیے کہ اپنے آپ کو پہچاننا، ابتدا نجاست، انتہا نجاست، درمیان کی زندگی اگر تیرا دھوکہ فراڈ فریب ہے تو جنت سے کم بات نہیں کرتا، ٹھیک ہے۔ تو اس میں اللہ نے واضح کر دیا کہ اپنے اندر پہچان کہ میں نے تجھے ایک مسلمان کے گھر میں پیدا کیا، میں نے تجھے اشرف المخلوقات بنایا، مگر یاد رکھ متکبر جو ہے وہ مجھے پسند نہیں۔ میں تھوڑا سا ٹائم زیادہ لوں گا، آپ دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کے جتنے نام ہیں نا، ان کے بعض نام ہیں اللہ تعالیٰ کے جلالی، بعض ہیں صفاتی۔ اللہ کے جلالی نام جتنے ہیں ان میں صفات جو جلالی ہیں، ان میں سے اللہ تعالیٰ نے کا نام ہے قہار، پکڑنے والا، جبار، متکبر، ٹھیک ہے، یہ اللہ کے وہ نام ہے۔ اگر وہ قہار ہے وہ عذاب دے گا، کوئی اسے روکنے والا نہیں ہے، مالک ہے۔ تو یہ اس کے جلالی نام ہے، مگر دوسرے نام ہیں اس کے جمالی۔ جمالی نام جو ہے اس کے رحمان، رحیم، کریم، غفور، ستار العیوب، عیبوں کو چھپانے والا، ٹھیک ہے۔ اللہ کی جتنے بھی اللہ نے کہا کہ میرے اس دنیا کے اندر میرا اگر جلالی صفت دیکھی جائے تو جلالی صفت سے اللہ تعالیٰ نے مرد کی تخلیق کی ہے،
کہ مرد کی تخلیق کی ہے، پکڑنے والا، اپنا عزیز، جبار، متکبر. اس میں اللہ نے اپنا عکس کو، اپنی صفت کے عکس کو سے انسان کی تخلیق کی. اسی لیے انسان جو ہے وہ طاقتور ہے، انسان جو ہے وہ پہاڑ کو چیر دیتا ہے، انسان فضا کا سینہ چیرتا ہے، پانی سینے کا جو ہے وہ اپنا سمندر کا سینہ چیرتا ہے. انسان قوی ہے عورت کی نسبت. اللہ نے اپنی جمالی صفت جو ہے اس سے اللہ تعالیٰ نے عورت کی تخلیق کی، کہ عورت کی جو تخلیق کی اللہ نے اپنا عکس جو دیا وہ عورت کو کی تخلیق کر کے، وہ کیا ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے. ٹھیک ہے. اس میں عورت کی تخلیق کی کہ ماں جو ہے وہ اپنے بچوں سے پیار کرنے والی ہے. اللہ پیار کرنے والا ہے. اللہ ستار العیوب ہے. ماں جو ہے وہ اپنی اولاد کے عیب چھپانے والی ہے. ٹھیک ہے. یعنی کہ رحمت، اولاد جتنی بھی نافرمان ہوگی مگر والدین اس سے، ماں جو ہے اس سے محبت زیادہ کرے گی. اب اس صفت میں آ کر انسان کی اس اولیاء کرام کو جو بھی بنائے گئے وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے جلالی صفت سے بنایا جو یہ فرماتے تھے یا من لا یخاف الا عادل، اے وہ اللہ جس کے عدل سے میں ڈرتا ہوں. ٹھیک ہے. اور پھر آگے ارشاد فرمایا کہ یا من سابق رحمتہ غضبہا، وہ اللہ کہ جس کی رحمت اس کے غضب سے تجاوز کر چکی ہے. اب اس کی رحمت کی وجہ سے انسان نے زیادہ بخشش ہے، اور رحمت کی جو صفت ہے اس میں سے اللہ عورت کی تخلیق ہوئی. اسی لیے جنت کو بھی ماں کے قدموں کے نیچے رکھا گیا. اور یہ بھی دیکھیں کہ علامہ صاحب کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنے بھی نام ہیں نا ان میں 4-5 ایسے ہیں کہ جو قہار ہے، جبار ہے یا غصے والے ہیں. ہاں وہ چھوٹے ہیں، باقی سارے دیکھیں مطلب اللہ نے پیار کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے. جی 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 مطلب 100 ناموں میں سے 4% غصے والے ہیں. جی 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 باقی 96% تو اللہ رحم و کرم ہی کر رہا ہے کائنات پہ، کیونکہ ہم انسان جس چیز سے بنے ہوئے ہیں نا جی 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 ہم اپنی اوقات بھول چکے ہیں. بالکل. اچھا دیکھیں، اللہ نے واضح طور پہ انسان کو بھی بتایا ہے کہ انسان، اللہ نے جتنی بھی مخلوقات کی تخلیق کی ہے اسے قربانی کا درس دیا ہے. آپ دیکھ لیں کہ جس بھی اللہ کی مخلوق نے قربانی دی ہے اسے عظمت دی ہے. اللہ نے یہ زمین، جمادات، پہاڑ ہیں، زمین ہے. اب جمادات جو پہلی جمادات ہے، دوسری نباتات ہے، تیسری حیوانات ہے، اور چوتھی جو ہے وہ انسان ہے، اشرف المخلوقات. جب اللہ نے زمین کو بنایا تو اللہ نے زمین کو جب بنایا تو زمین میں سے جس زمین نے قربانی دی کہ دوسرے کو اس نے اہمیت دی. مثلا زمین جو ہے اپنے سینے چیرے، سینے سے اس نے نباتات کی تخلیق کی، نباتات کو پیدا کیا. اب اس نے اپنے سینے چیر کے اس نے پودے کو باہر نکالا، اور جن اپنا پرندوں کے لیے وہ قربانی دے رہی ہے تو اس میں سے جو درخت نکلے پھلدار ہیں، اس میں فروٹ کے درخت ہیں، سبزیاں ہیں. تو جس زمین کے اوپر اس نے سینے چیر کے سبزیوں کو، درختوں کو اگایا ہے، اس زمین کی ویلیو زیادہ ہے کیونکہ اس نے قربانی دی ہے درختوں کے لیے. اچھا، درختوں میں سے جس نے قربانی حیوانات کے لیے دی ہے کہ ان کی ویلیو زیادہ ہے. اب جو درخت فروٹ کے ہیں ان کی اہمیت زیادہ ہے، جو درخت بے ثمر ہیں ان کی اہمیت کم ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ انہوں نے درختوں نے قربانی دی ہے حیوانیت کے لیے، کہ اب ان میں سے بعض درخت ایسے ہیں کہ جن کو انسان، سبزیات ہیں، یہ پودے ہیں، بعض ایسے ہیں کہ جن پہ فروٹ لگتے ہیں، انسان کھاتا ہے، پرندے کھاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ قربانی دیتے ہیں. ان درختوں کی ایٹومیٹک ویلیو زیادہ ہو جاتی ہے. جو بنجر زمین ہے اس کی ویلیو نہیں ہے، جن پہ درخت زیادہ ہے ان کی ویلیو زیادہ ہے. جو درخت پھلدار ہے وہ قربانی دیتے ہیں انسان کے لیے، حیوان کے لیے، اس کی اہمیت زیادہ ہے. اچھا، اسی طریقے سے حیوانات، پھر حیوان قربانی دیتا ہے انسان کے لیے، کہ حیوانات میں سے جو حیوان انسان جو ہے وہ اپنا گوشت جن کا کھاتا ہے ان کی ویلیو ان سے زیادہ ہے کہ جن کا گوشت نہیں کھایا جاتا. اب حیوان قربان ہو رہا ہے انسانیت پہ. ٹھیک ہے. اللہ نے قربانی کا تسلسل پیدا کیا. اب انسان پہ بات آ گئی. اب انسان میں سے جو ایمان والا ہے، جو مومن ہے، ٹھیک ہے، جس طریقے سے ارشاد ہوا ہے کہ اگر تمہاری جان پہ بن جائے تو صدقہ دے کر اپنی جان بچا لو، اور اگر کوئی مشکل دین پہ بن جائے
تو جان دے کر دین بچا لو. تو ہمارے اندر یہ جو قربانی ہے نا، قرآن فرماتا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. تم میں سے وہ نیکی نہیں ہوتی. نیکی وہ ہے کہ تم اللہ کے راہ میں اس کو قربان کرو جس سے تم محبت کرتے ہو، پیار کرتے ہو. اگر تم اولاد سے محبت کرتے ہو، اللہ کے راستے میں اولاد قربان کر دو جب ضرورت دین کو آئی. مال سے پیار کرتے ہو، جب دین پہ بنے تو مال قربان کر دو. اگر تم وطن سے محبت کرتے ہو، اللہ جب کہے تو ہجرت کر جاؤ، وطن کو چھوڑ دو. یہ ساری، یہ کربلا میں دیکھیں نا سب کچھ ہوا ہے. اولاد کو دین کی ضرورت پڑی تو کربلا والوں نے اولاد کٹوا دی. مال کی ضرورت پڑی تو مال چھوڑ دیا. وطن سے محبت کرتے تھے، مدینے جیسا وطن تھا، مگر وطن کو چھوڑ دیا، جنگل بیابان میں آ گئی. تو اس صورت میں انسان جو ہے، اللہ نے اس کی تخلیق، اللہ ہم سے دو چیزوں کا تقاضا کرتا ہے. ایک تقاضا وہ وحدانیت یہ کرتی ہے کہ تم آ کر، سب سے پہلے میں نے تمہیں نعمتیں دی ہیں، چاروں طرف نعمتیں ہیں. میں نے تمہیں انسان بنایا، میں نے تمہیں مسلمان بنایا، اشرف المخلوقات میں نے تمہیں بنایا. میں نے میری اس نعمت کا بدلہ یہ ہے، بدلہ کہ تم شکر ادا کرو، سجدہ کرو، اللہ کا شکر ادا کرو کہ پالنے والے تو نے مجھے اتنی نعمتیں عطا کی ہیں، میں شکر ادا کر رہا ہوں. دوسرا اللہ فرما رہا ہے کہ تم مجھ سے کچھ مانگو، میرے دربار میں آ کر مجھ سے کچھ مانگو، میں پسند کرتا ہوں. اب دیکھیں توحید اور انسان میں کتنا کیا ہے. ہمارے دروازے پر ایک اگر سائل فقیر 2 مرتبہ آ جاتا ہے، صبح بھی آ جاتا ہے، شام بھی آ جاتا ہے، تو ہم اس سے تنگ ہو جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں صبح آیا تھا، رات کو پھر آ گیا، تو انسان تنگ ہو جاتا ہے. مگر اللہ تقاضا، ہم مانگنے والے کو پسند نہیں کرتے، لیکن اللہ مانگنے والے کا انتظار کرتا ہے. وہ فرماتا ہے کہ میں نے تجھے انسان بنایا، میں نے تیرے رزق کا ذمہ دار ہوں، ٹھیک ہے، تو میرے دربار میں 5 مرتبہ آ، اور میں خدا تجھے معاف کروں گا. مجھ سے مانگ اور تو مانگتا رہ، میں تمہیں دیتا رہوں گا. اچھا، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے انسان دعا مانگتا ہے، دعا قبول نہیں ہوتی، تو انسان سوچتا ہے کہ شاید مجھ سے کوئی غلطی ہوگی، دعا قبول نہیں ہو رہی. جس طریقے سے بعض فقیر آ جاتا ہے، فقیر آتا ہے تو وہ اس انداز سے، بدتمیزی کے انداز میں بولتا ہے کہ گھر والے کہتے ہیں یار اسے دو خیرات، یہ جان چھوڑے. انسان کی جب دعا بعض دفعہ قبول نہیں ہوتی تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ یا تو اس کے لیے وہ نقصان دہ تھی، اللہ نے اسے قبول نہیں کی، یا یہ ہے کہ توحید کو اس کے مانگنے کا طریقہ اتنا پسند آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتے سے کہتا ہے کہ اس کی دعا میں نے قبول کر لی ہے، مگر اس کے مانگنے کا انداز اتنا پیارا ہے، یہ رو رہا ہے، یہ مجھ سے شکوے کر رہا ہے، تو اس کی دعا بھی قبول نہ کرنا تاکہ یہ مانگتا رہے، میں اس کی آواز سنتا رہوں. اگر میں نے پوری کر دی تو یہ مانگنا ختم کر دینا. یعنی کہ اللہ کو انسان سے، ہر چیز سے، ذرہ سے جو اس نے تخلیق کی ہے اس سے بڑا پیار ہے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جو ہے وہ توحید کی، وہ یہی فرماتا ہے کہ انسان، تو دنیا میں تو نے جوانی گزاری، تو نے اپنی جوانی میں تو میری طرف متوجہ نہیں ہوا، تو نے 60-70 سال کی زندگی گزار دی، اب تیرے رخسار کے اوپر نقش آ چکے ہیں، اب تیرے کان ڈھلک چکے ہیں، اب تیری کمر میں خم آ گیا ہے، اور اب تو ہاتھ میں عصا لے کر آتا ہے. تو نے جوانی میں میری کوئی بات نہ سنی، میں خالق ہوں، تو میری مخلوق ہے، تو مجھے بھولتا رہا، میں تمہیں یاد کرتا رہا. میں تمہیں کیا، میں تو فرعون کا بھی انتظار کرتا رہا کہ فرعون جو میرے مقابلے میں آیا جا، جو سرکش ہوا تھا، جب اس کے دربار میں موسیٰ کو بھیجا تو موسیٰ سے بھی یہی کہا کہ اس کو اس کے ساتھ نرم لہجے میں بات کرنا. تو خدا تو اپنے دشمن کا بھی انتظار کرتا رہا کہ یہ بندہ ہے، بھٹکا ہوا ہے، یہ توبہ کر دے. تو اللہ فرماتا ہے کہ تیرے جسم ڈھلک چکا ہے، تیری آنکھیں بوڑھی ہو چکی ہیں، تیرے کان ڈھلک گئے ہیں، تیری کمر میں خم آ گیا ہے، کوئی بات نہیں، رات کو مصلے پہ آ جا، کسی کو نہ بتا، مصلے پہ آ کر مجھ سے مانگ، مجھ سے کہہ کہ پالنے والے میری اولاد سوئی ہوئی ہے. اولاد یہ نہ سمجھے یہ کون سا ہمارا باپ گناہ کر بیٹھا ہے کہ آج مصلے پہ رو رہا ہے. تو جب وہ سو جائے تو چپکے سے میری مصلے پہ آ کر مجھ سے معافی مانگ، میں اللہ ہوں، میں وعدہ کرتا ہوں میں تجھے معاف کر دوں. علامہ صاحب بتائیے گا کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے،
تو انسان کس طرح سے اللہ کا شکر ادا کرے؟ میرے سننے میں یہ بھی آیا تھا، بلکہ میں نے ایک جگہ پڑھا بھی تھا، اس کی بھی تردید کر دیجئے گا کہ کیا انسان اس طرح علم کی حد تک پہنچ چکا تھا کہ ایک دفعہ حضرت اسرائیل علیہ السلام کو یا اپنے کسی فرشتے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا انسان کی طرف یا ایک بندے کی طرف کہ جائیں اس سے دنیا کا حال معلوم کریں. تو جب وہ فرشتے گئے اس بندے کے پاس، انہوں نے پوچھا کہ بھائی یہ بتاؤ کہ فلاں فرشتہ کہاں پہ ہے. مثال کے طور پہ جیسے اسرائیل علیہ السلام جاتے ہیں تو کہتے ہیں بھائی بتاؤ حضرت اسرائیل علیہ السلام اس وقت کہاں پہ ہے. تو سننے میں آتا ہے کہ وہ بچہ ہوتا ہے اور وہ نیچے بیٹھ جاتا ہے، اپنا سارا حساب کتاب کرتا ہے اور آسمان کی طرف دیکھتا ہے تو کہتا ہے وہاں نہیں ہے. پھر حساب کتاب کرتا ہے نیچے زمین کے، کہتا ہے تحت و سرات میں بھی نہیں ہے. حساب کتاب کرنے کے بعد وہ کہتا ہے مشرق مغرب کہیں بھی نہیں ہے. یا آپ اسرائیل ہیں یا میں اسرائیل ہوں. کیا مطلب یہ بات سچ ہے؟ اگر سچ ہے تو مطلب کہ انسان واقعی اس سٹیج پہ پہنچ چکا تھا کہ، اور پھر اس کو کیسے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوقات قرار دیا، اور ہمیں چاہیے کہ ہم جتنی بھی نعمتیں جب بھی اس کی ملے تو ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے. اللہ نے ہمیں صحت عطا کی، اس کے بدلے میں شکر ادا کریں. اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں رزق دیا، اشرف المخلوقات بنایا، تو اپنی جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں صلاحیتیں دی ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہمیں جو ہے وہ خرچ کرنی چاہیے. اور اللہ نے جو قرآن میں میسج ہمیں دیا ہے تو وہ شکر ہی ہے. مثلا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ عَلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ. کہ اللہ نے قرآن مجید میں جیسے کہ ارشاد فرمایا کہ ایمان والو، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو تم یہ نہیں اس کی تحقیق کر لیا کرو، یہ نہیں کسی قوم کو جو ہے وہ تم نقصان کر دے بیٹھو اور بعد میں تمہیں پچھتانا پڑے. تو اللہ نے یہ پورے قرآن میں انسانیت کو شکر ادا کرنے کے لیے مخاطب کر رہا ہے. کبھی فرمایا وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ. کہ اگر دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم آپس میں ان کی صلح کروا دیا کرو، اور اگر ایک پہ دوسرے پہ زیادتی کرے تو ان کو برابر لا کر یہاں تک کہ وہ اللہ کے امر کی طرف لوٹ آئے، اور عدل کے انصاف کے ساتھ ان کی جو ہے وہ صلح کروا دیا کرو. تو ہمیں اس نعمت کے بدلے انسان ہونے کے ناطے اگر کوئی بندہ لڑتا ہے، گروہ لڑتا ہے، تو ہمیں آپس میں ان کی صلح کرا دینی چاہیے. انما المؤمنون اخوہ فاصلوا بینہما، کہ یہ تمہارے بھائی ہیں تو ان میں صلح کروانی یہ ہماری ایک یہ بھی اللہ کے شکر میں آتی ہے. اور پھر ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے ہمیں منع کیا، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسیٰ ان یکن خیرا منہن ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون. کہ اے ایمان والو، کسی مرد کو حق نہیں کہ وہ دوسرے مرد کے ساتھ مذاق کرے، ٹھٹا مذاق کرے، ہو سکتا ہے وہ اس سے افضل ہو. کسی عورت کو حق نہیں وہ دوسرے کا مذاق اڑائے یا اس اپنے آپ کو افضل سمجھے، ہو سکتا ہے وہ اس سے افضل ہو. اور نہ ایک دوسرے پہ الزام لگایا کرو، نہ برے ناموں سے پکارا کرو ایمان لانے کے بعد. اور جس نے برے ناموں سے پکارا یقیناً وہ جو ہے وہ ظالمین میں سے ہے، توبہ نہ کی تو ظالمین میں سے ہے. یا ایھا الذین اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یحلم لحم اخیہ میتۃ فکرہتموہا واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم. کہ تم زیادہ شک کرنے سے بچو، بھائیوں کے درمیان شک کرنا کہ میرے بارے میں گفتگو کر رہا ہے، گمان کرنے، زیادہ گمان کرنا یہ گناہ میں شامل ہے. جاسوسی نہ کرو اور غیبت نہ کرو، تاکہ تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے جو اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے، یقیناً آپ پسند کرو گے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ غفور الرحیم ہے. تو اس لیے جب بھی ہمیں کوئی خوشی ملے تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اور اسی طریقے سے اگر خوشی کے وقت ہم اللہ کا شکر ادا کریں گے تو اس خوشی کے اثرات دیر پا رہیں گے.
اور مصیبت کے وقت ہم اللہ کا شکر جو ہے وہ صبر کے ساتھ کریں گے. جب صبر کے ساتھ کریں گے تو یقیناً جو ہے وہ مصیبت جو ہے وہ جلدی ہم سے دور ہو جائے گی. علامہ صاحب بتائیے گا کہ انسان اشرف المخلوقات بھی ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی جو ہے نا عبادت کا ذمہ ہر چیز پہ لگایا ہوا ہے، یعنی اللہ کی جو مخلوق ہے اللہ کی عبادت کرتی ہے، تو ہمیں کس طرح اللہ کی رضا حاصل کرنی چاہیے؟ اور آج کے اس پرفتن دور میں جو ہمارے جتنے مسالک ہیں، یعنی اسپیشلی اسلام کے جو مسلمان ہیں، وہ اتنا کیوں انتشار کا شکار ہوئے ہیں، نہ اکٹھے ہو رہے ہیں؟ مطلب اللہ کی وحدانیت کو پہچان کے اگر اکٹھے ہو جائیں تو میرے خیال میں اسلام کا غلبہ ہو پوری کائنات کے اوپر. قرآن مجید میں ارشاد ہوا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ اللہ نے انسان کو اور جن کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، مگر اس کے باوجود قرآن ارشاد فرماتا ہے کہ کائنات کے اندر ذرے سے لے کر انسان تک، فرشتوں تک، ہر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتی ہے. تو ان دوسری جتنی بھی ذرہ ہے عبادات ہیں وہ انسان کے لیے کوئی راستہ بتاتی ہیں. آپ جس طریقے سے دیکھ لیں کہ انسان، حضرت علیہ السلام کا مجھے ایک قول یاد آ گیا، وہ فرماتے ہیں کہ میں حیران ہوں اس چڑیا پر کہ جب صبح صادق کا ٹائم ہوتا ہے تو چڑیا صبح صادق کا ٹائم ہوتا ہے تو یہ اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دیتی ہے. تو جو ہی نماز کا ٹائم شروع ہوتا ہے چڑیا بولنا شروع کر دیتی ہیں. نماز کا ٹائم جو ہے وہ غروب آفتاب تک رہتا ہے، چڑیاں بولتی رہتی ہیں، اور جب سورج نکل آتا ہے تو یہ خاموش ہو جاتی ہیں. پھر مولا فرماتے ہیں کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ رات کو طوفان آتا ہے، بارش آتی ہے تو اولے برستے ہیں، اور اس نے جو گھر بنایا ہوتا ہے جو مختلف تنکوں سے بنا ہوتا ہے، اس کی محنت ہوتی ہے، اس کا گھر جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے اور وہ صبح ٹھٹر جاتی ہے سردی میں. مگر اس کے باوجود تھوڑی دیر کے بعد جو ہی صبح صادق ہوتی ہے تو وہ چڑیا پھر اللہ کی تسبیح پڑھنا شروع کر دیتی ہے. وہ کبھی اللہ سے شکایت نہیں کرتی کہ رات کو میرا گھر ٹوٹ گیا، میں پریشان ہوئی. مگر ایک انسان ہے، معمولی سی پریشانی آ جائے تو وہ جو ہے وہ اپنا صبر کا دامن ہاتھ سے چھوڑ جاتا ہے. اسی طریقے سے حضرت علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دیکھیں مجھے ایک کتے کی صفت بڑی پسند ہے. تو کہا کہ جب مالک کتے کو مارتا ہے تو اسے مارتا ہے، اس کی ٹانگ توڑ دیتا ہے، تو مالک جب بیٹھ جاتا ہے تو کتا ادھر سے آتا ہے اور وہ متوجہ ہوتا ہے مالک کی طرف، اٹکیلیاں کرتا ہے کہ کسی طریقے سے مالک مجھ سے راضی ہو جائے، اور وہ راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے. اور اگر مالک معمولی سا اسے اگر بلا دے تو وہ ایک دم دم ہلاتا ہوا قدموں میں آ کر بیٹھ جاتا ہے. حالانکہ وہ نجس العین ہونے کے باوجود وہ اپنے مالک کو راضی کرنے کی کتنی کوشش کرتا ہے، وہ اپنی مار پیٹ بھول جاتا ہے. مگر خالق نے ہمیں پیدا کیا ہے تو ہمیں بھی اپنے خالق کی طرف جو ہے وہ توجہ دینی چاہیے. مجھے ایک بات یاد آ گئی کہ میں ایک ایران مجتہد ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں مشہد میں جا رہا تھا تو میں نے وہاں پہ دیکھا کہ ایک چروایا جو ہے وہ بھیڑ بکریاں چرا رہا ہے لیکن اول وقت میں نماز پڑھ رہا ہے. تو اس مجتہد نے گاڑی روکی نماز پڑھنے کے لیے اور اس سے پوچھا کہ تو اول وقت میں نماز جو پڑھ رہا ہے یہ تو نے کہاں سے سیکھا؟ کہتا ہے کہ میں نے تو بکریوں کے سیکھا. کہا وہ کس طرح؟ کہا کہ جب بکریاں میں لے کر آتا ہوں اور یہ کوئی پانی پی رہی ہوتی ہے یا کوئی گھاس چار رہی ہوتی ہے تو میں انہیں ایک وسل دیتا ہوں، ایک سیٹی بجاتا ہوں، وہ ساری اکٹھی میرے پاس آ جاتی ہیں. میں انہیں جہاں بند کرنا ہوتا ہے میں بند کر دیتا ہوں. آج تک انہوں نے اپنا، میری بکریوں نے شکایت نہیں کی کہ ہم ابھی گھاس کھا رہے تھے، پانی پی رہے تھے، آپ نے ہمیں جلدی بلا لیا. تو میں سوچتا ہوں کہ جب میں اس کا مالک ہوں، یہ بکریاں ٹائم پہ آ جاتی ہیں، تو جب ہر طرف سے حی علی الصلاح، حی علی الفلاح کی آواز آتی ہے تو میں سوچتا ہوں میرا خالق مجھے بلا رہا ہے اور میں اس طرف نہیں جا رہا انسان ہو کر، تو اس لیے میں نے اول وقت میں نماز جو ہے وہ پڑھنا میں نے شروع کر دی ہے. تو ہم جتنی بھی ذرے سے لے کر فرشتوں تک ہر اللہ تعالیٰ کی تعریف جو ہے کرتے ہیں، تقدیس بیان کرتے ہیں. ہماری عبادت کرنے سے ذرہ برابر اس کی عظمت میں اضافہ نہیں ہو سکتا، نافرمانی سے کرنے سے ذرہ برابر کمی نہیں آ سکتی، بلکہ ہم نے اپنی بخشش کے لیے، اپنی آخرت کے لیے جو ہے وہ جس مقصد کے لیے ہم پیدا ہوئے ہیں، ہماری تخلیق کا مقصد جو ہے وہ ہے اللہ کی عبادت. اچھا، جب انسان اپنی تخلیق کے مقصد میں کامیاب ہو جاتا ہے، زندگی گزار دیتا ہے، پھر وہ زندہ ہے، چاہے وہ بازاروں میں پھر رہا ہے، چاہے وہ قبروں میں سویا ہوا ہے، وہ زندہ ہے، کیونکہ وہ جس مقصد کے لیے بنایا گیا تھا، عبادت خداوندی کے لیے، اس مقصد سے کامیاب ہو گیا. اور جو اپنی زندگی کے مقصد سے غافل ہو گیا،
زندگی ہی فرعون بن کر، فاسق بن کر زندگی اس نے گزاری، اللہ کی نافرمانی کرتا رہا، تو وہ مردہ ہے، چاہے وہ قبروں میں سویا ہوا ہے، چاہے وہ بازاروں میں چل رہا ہے، وہ چلتی پھرتی لاش تو ہو سکتی ہے مگر اس کی زندگی جو ہے وہ نہیں ہو سکتی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا ہر ایک لمحہ جو ہے وہ توحید کی طرف اپنی زبان کو ذکر توحید کے ساتھ منسلک کریں تاکہ اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے۔ اور دوسری یہی وجہ ہے کہ آج ہم نے قرآن اور اہل بیت کو چھوڑ دیا ہے، جس کی وجہ سے آج تمام مسلمان جو ہے وہ انتشار کا شکار ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ زیادہ تر طاغوت سامراج جو ہے اور ان کی دولت جو ہے وہ مسلمانوں کے اوپر خرچ کی جا رہی ہے، اور بھائی کو بھائی سے جدا کیا جا رہا ہے، مسلمان کنٹری کو آپس میں جو ہے وہ انتشار کا سبب بنایا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے ہمیں کمزور کیا جا رہا ہے۔ تو آج اگر ہم تمام اسلامی مملکت جتنے ہیں اگر ہمارے اکٹھے ہو جائیں تو یقیناً ہماری پاور بھی ہوگی، ہمارا اسلامی ایٹمی پاور بھی ہم ہیں، اسی طریقے سے کتنے اسلامی ملک ہیں، مگر اس کے باوجود ہماری ناکامی کا باعث جو بنتا ہے وہ ہمارے اندرونی حالات ہوتے ہیں، اندرونی ہاتھ ہوتے ہیں کہ جو بے طاغوت اور سامراج کے کہنے پہ کسی اسلامی ملک کے اندر جو ہے وہ انتشار کا باعث بنتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ ہماری انتشار کا باعث یہ بنتا ہے کہ ہم نے توحید کو بھول کر ہماری مساجد ویران پڑی ہوئی ہیں، صبح سویرے قرآن جو ہے وہ ایک غلاف میں پڑا ہوا ہے مگر اسے کوئی تلاوت نہیں کرتا۔ ہماری مساجد سے دوری اور قرآن سے دوری وہ ہمارے انتشار کا زیادہ جو ہے وہ سبب بن رہی ہے۔ دوسرا ہم نے رزق حلال جو ہے اس سے ہم دور ہو گئے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے بدن کے اندر جو رزق دوڑ رہا ہے، خون دوڑ رہا ہے، اس میں رزق حلال کی کمی ہے کہ جس کی وجہ سے ہمارے ایک دوسرے پہ اثرات یا دین اسلام جو ہے اس کو ہم صحیح سمجھ نہیں پا رہے۔ تو ہمیں دو چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، صدق مقال، رزق حلال، سچ بولنا اور حلال کھانا۔ علامہ صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمارے پروگرام کو ٹائم دیا۔ ناظرین، جیسے کہ آپ نے سنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہی بابرکت ہے ہمارے لیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اس کائنات کو بنایا۔ دیکھیں کہ کچھ دور ایسا بھی گزر چکا ہے انسان کے اوپر کہ انسان علم کی یا کہہ لیں کہ کیلکولیشن کی اس سٹیج پہ پہنچ چکا تھا کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پر بھیجا کہ جائیں یہ جو میرے انسان ہیں ان کا المیہ چیک کرے کہ یہ کہاں تک پہنچ چکے ہیں۔ تو پڑھا تو نہیں، میں نے سننے میں آتا ہے کہ جب وہ فرشتے آئے اور اس ایک بچے سے ملے اس روئے زمین پہ کہ بتائیں کہ اس وقت فلاں فرشتہ کہاں پر ہے، تو اس بچے نے اپنی کیلکولیشن یا جو بھی اس کے پاس علم اللہ کا عطا کیا ہوا تھا، یا جیسے بھی کہہ لیں کہ وہ شیطانی علم کی سٹیج پہ پہنچ چکے تھے، تو اس بچے نے کیلکولیشن کر کے اپنا حساب کتاب کر کے کہا کہ اسرائیل علیہ السلام نہ آسمان پہ ہیں، نہ زمین کی تحت و سرات پہ ہیں، نہ مشرق مغرب شمال جنوب کہیں بھی نہیں ہیں، یا آپ اسرائیل ہیں یا میں اسرائیل ہوں۔ یعنی کہنے کا یہ مقصد ہے کہ انسان علم کی بہت بلندیوں تک چلا گیا، لیکن انسان نے اللہ کا شکر ادا نہ کیا، کہ جس کی وجہ سے آج آپ دیکھیں کہ معصوم لوگوں کی جانیں ضائع ہو رہی ہیں۔ تو خدارا ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم سب ایک ہو جائیں تاکہ ہم انسانیت کو بھی بچا سکیں اور اپنے مذہب کو بھی بچا سکیں۔ تو ناظرین، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمارے پروگرام کو ٹائم دیا۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔